دوستو السلام علیکم. امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. میں ڈاکٹر سید اقبال ابراہیم آج ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج ہم ہیپیٹائٹس سیریز کی چوتھی ویڈیو میں یہ بات کریں گے کہ ہیپیٹائٹس کے مریضوں کو کیا کھانا چاہیے، کون سی غذائیں ان کے لیے مفید ہیں اور کن غذاؤں سے انہیں پرہیز کرنا چاہیے. دوستو یاد رکھیں، لیور ہماری باڈی کا ایک اہم آرگن ہے. یہ ہماری باڈی کے لیے بہت ہی اہم کام انجام دیتا ہے. اس میں نیوٹرینٹس کی ایبزارپشن، جسم سے ٹاکسنز اور غیر ضروری سبسٹانسز کو باڈی سے نکالنا، فیٹس کی ایبزارپشن، ڈائجسشن اور کئی دوسرے اہم کام شامل ہیں. ہم نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں ہیپیٹائٹس اے، ہیپیٹائٹس بی اور ہیپیٹائٹس سی کے متعلق بات کی تھی. یہ تمام ہیپیٹائٹس لیور کی انفلیمیشن یا سوزش کو بڑھا دیتے ہیں اور اس طرح لیور اپنے وہ اہم کام انجام نہیں دے پاتا جو کہ ہماری صحت کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں. لیور کی جلد ریکوری کے لیے ہمیں چاہیے کہ اس پر کوئی بھی لوڈ نہ ڈالیں اور اسے آرام سے رہنے دیں تاکہ اس کی ریکوری جلد از جلد ہو اور اس کے فنکشن دوبارہ نارمل ہو جائیں. آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی غذائیں ہیں جو کہ ہیپیٹائٹس کے مریضوں کے لیے بہت فائدہ مند ہوتی ہیں، لیور کو ڈیمیج سے بچاتی ہیں اور ریکوری کو بھی تیز کرتی ہیں. نمبر 1، ویجیٹیبلز. ہرے پتوں کی سبزیوں میں بروکلی، کیل، پالک، گوبھی اور بند گوبھی قابل ذکر ہیں. ان میں پاورفل اینٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں جو کہ لیور سے ہارمفل سبسٹانسز کو کلیئر کرنے میں بہت مدد کرتے ہیں. اس کے علاوہ گاجر اور چقندر کا استعمال بھی اچھا رہتا ہے. ان میں بیٹا کیروٹین اور فلیوونوئڈز کی بڑی مقدار ہوتی ہے جو کہ لیور کے فنکشن کو امپروو کرنے میں مدد کرتے ہیں. نمبر 2، فروٹس. ان میں سیب، انگور، ناشپاتی، اورنجز، لیمنز، گریپ فروٹس اور بیریز شامل ہیں. ان میں فائبر، وائٹامنز اور منرلز کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے جو کہ نہ صرف امیونٹی میں اضافہ کرتے ہیں بلکہ یہ لیور کو ڈیمیج ہونے سے بھی بچاتے ہیں. نمبر 3، فورٹیفائڈ پروٹینز. اس میں مچھلی، انڈے، گوشت، مرغی، بینز اور دالیں شامل ہیں. یہ ہائی کوالٹی پروٹین ہیں، لیور کی انفلیمیشن کو کم کرتے ہیں اور ڈائجسشن میں بھی مدد کرتے ہیں. نمبر 4، ہیلدی فیٹس. اولیو آئل کا استعمال لیور کے فیٹس اور سوزش کو کم کرتا ہے. بادام، اخروٹ اور فلیکس سیڈس میں ہیلدی فیٹس اور اینٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں جو کہ لیور کی ہیلتھ کو بہتر کرتے ہیں. ایووکاڈو میں ہیلدی فیٹس اور ایک اینٹی آکسیڈنٹ گلوٹاتھیون کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے. اس کی وجہ سے لیور ہارمفل سبسٹانسز کو باڈی سے نکال دیتا ہے. فائبر کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ وزن کو بھی مینٹین کرتا ہے. ایک ہیلدی ویٹ لیور کی اسٹرین کو کم کرتا ہے جو کہ ہیپیٹائٹس کے مریضوں کے لیے بہت اہم ہے. نمبر 5، ہول گرین. ان میں براؤن رائس اور اوٹ میل شامل ہیں. ان میں فائبر بہت زیادہ ہوتے ہیں. یہ لیور کے فیٹس کو کم کرتے ہیں اور اس کے فنکشنز میں بہتری لاتے ہیں. نمبر 6، اسپائسز. لہسن کے فائدوں کے متعلق ہم سب جانتے ہیں. اس میں ایلیسن اور سیلینیم کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے. یہ لیور کی ڈیٹاکسیفیکشن میں مدد کرتے ہیں اور اس طرح لیور کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. ادرک. یہ اپنی اینٹی انفلیمیٹری خاصیت کی بنیاد پر عرصہ دراز سے پہچانی جاتی ہے. یہ نہ صرف ڈائجسشن کو بہتر کرتی ہے بلکہ یہ لیور کی سوزش کو بھی کم کرتی ہے. ہلدی. ہم صدیوں سے اس کے فائدوں کے متعلق سنتے آ رہے ہیں اور آج دنیا میں ہونے والی سائنٹیفک ریسرچ نے بھی اس کے فائدوں کو ثابت کر دیا ہے. ہلدی کی یہ ساری خصوصیات اس میں شامل ایک کمپاؤنڈ کرکیومن کی بدولت ہیں جو کہ اپنی اینٹی انفلیمیٹری اور اینٹی آکسیڈنٹ پراپرٹیز کی وجہ سے لیور کے لیے ایک اہم کام انجام دیتی ہے. نمبر 7، ڈیری پروڈکٹس. گریک یوگرٹ. یہ پروٹین اور پروبائیوٹکس کی ایک اچھی سورس ہے. ہماری گٹ ہیلتھ کے فنکشنز میں بہتری لاتی ہے اور لیور کے فیٹس کو کم کرتی ہے. لو فیٹ ملک. یہ کیلشیم اور وائٹامن ڈی مہیا کرتا ہے، لیور کے اسٹریس میں کمی لاتا ہے اور صحت کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے. نمبر 8، گرین ٹی. اس میں اینٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں جنہیں کیٹیکنز کہتے ہیں. یہ لیور کے فنکشنز کو بہتر کرتے ہیں. گرین ٹی کا ریگولر استعمال کیا اگر آپ کریں تو لیور میں فیٹس ڈپازٹ نہیں ہوتا جو کہ ہیپیٹائٹس کے مریضوں کے لیے
بہت اہم ہے۔ آئیے اب ہم ان غذاؤں کے متعلق بات کرتے ہیں جن سے ہیپیٹائٹس کے مریضوں کو پرہیز کرنا چاہیے۔ نمبر 1، پروسیس فوڈز۔ اس میں انہیلدی فیٹس اور شوگر کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے جو کہ لیور کے سٹریس میں اضافہ کرتے ہیں اور ہیپیٹائٹس کے مریضوں کے لیے سخت نقصان کا باعث ہوتے ہیں۔ نمبر 2، سویٹ ڈرنکس۔ ان میں شامل سافٹ ڈرنکس اور جوسز کا زیادہ استعمال لیور کے فیٹس اور انفلیمیشن میں اضافہ کر دیتا ہے۔ نمبر 3، انکریز سوڈیم ان ڈائٹ۔ کھانے میں نمک کا زیادہ استعمال باڈی کے فلوئڈز میں اضافہ کر دیتا ہے اور اس طرح لیور کے اسٹرین میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، الکوہل۔ یہ لیور کے لیے ایک بہت ہی مضر اور سخت نقصان دہ ڈرنک ہے۔ یہ لیور کی سوزش اور ڈیمیج میں مزید اضافہ کر دیتا ہے اور اس طرح علامات میں شدت پیدا ہو جاتی ہے۔ ہیپیٹائٹس کے مریضوں کے لیے الکوہل کا استعمال بہت ہی خطرناک ثابت ہوتا ہے، اس لیے لازمی طور پر اس سے دور رہنا ضروری ہے۔ دوستو، امید ہے اس ویڈیو نے آپ کی معلومات میں ضرور اضافہ کیا ہوگا۔ ان مفید معلومات کو اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں۔ اب اجازت دیں، اپنی صحت کا بہت خیال رکھیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔